دوستو، غزہ آج ایک ایسا کھلا قبرستان بن چکا ہے جہاں روٹی، پانی اور امیدیں تینوں نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ امداد کی محدود تقسیم، اسرائیلی فائرنگ، محاصرہ اور خوراک کی قلت کو مہذب دنیا اور نئی نسل یقینی طور پر پہلی بار دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ ایک پاگل شخص لاکھوں لوگوں کی زندگی سے کس طرح کھیل رہا ہے۔ خود اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم BTSLM نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فلسطین کی جبری بے دخلی مستقل صورت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 90% آبادی ایک بار بے گھر ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل تباہی اور قحط کو ایک ذریعہ بنا رہا ہے تاکہ آبادی کو کم کیا جا سکے، اور اب غزہ کا تقریباً 90% علاقہ یا تو فوجی زون بن چکا ہے یا وہاں انخلا کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح کی حکمت عملی مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اپنائی جا رہی ہے، جہاں 1967 کے بعد کی سب سے بڑی جبری بے دخلی کے نتیجے میں 40,000 فلسطینی اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ سے بڑے پیمانے پر انخلا کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی یونٹ قائم کیا ہوا ہے، اور نقب کے علاقے میں مکانوں کو گرایا جانا اس خدشے کو جنم دے رہا ہے کہ فلسطین کو ان کی سرزمین سے منظم طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اپنے ہی وطن میں اجنبی بن چکے ہیں، زمین کھو چکے ہیں، چھت چھن چکی ہے، اور اب ان کے پاس صرف فضا ہے جس پر ہر لمحہ ایک نیا ڈر چھایا ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ انخلا جنگی حکمت عملی ہے، مگر جب لاکھوں بے گناہ شہری متاثر ہوں، جب اسکول، اسپتال اور پناہ گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف جنگ ہے؟ محاصرہ اس قدر سخت ہے کہ روزانہ 600 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ وہاں چند ٹرک ہی غزہ پہنچ پاتے ہیں۔ لائنوں میں لگے لوگوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے امداد لینے آئے ہوئے لوگ کیڑے مکوڑے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 1,300 سے زیادہ لوگ امداد لیتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بچے، عورتیں اور بزرگ شامل ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF، جو اسرائیل اور امریکہ کی زیر سرپرستی امداد تقسیم کرتی ہے، اب یہ ایک عسکری نظام بن گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی کیمپوں کے زیر سایہ یہ GHF فاؤنڈیشن انسانی جانوں کے لیے ایک خطرناک مرکز بن چکا ہے، جہاں امداد لینے والے شہریوں پر بار بار حملے کیے جاتے ہیں، جہاں بھوک سے نڈھال غریب خاندانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو صرف کھانا حاصل کرنے کے لیے موت کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات اب سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسرائیلی تھنک ٹینک یہ سمجھ رہے تھے کہ خوراک اور پانی بند کر دینے سے غزہ کے لوگ حماس کو برا بھلا کہنے لگیں گے اور کچھ دن بعد حماس کے خلاف ہو جائیں گے، مگر اب یہ اسرائیل کی بدقسمتی ثابت ہوئی کہ غزہ کے عوام حماس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ وہاں کی عوام کے مطابق حماس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، حماس کے علاوہ کوئی ہمارا مخلص نہیں ہے، اور ماضی میں دنیا نے کبھی بھی ہماری بات نہیں سنی سوائے حماس کے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیلی تھنک ٹینک غصے میں باولا ہو کے بھوکے پیاسے لوگوں پر گولیاں چلانے لگا ہے۔ دوستو، اب یہ صورتحال صرف غزہ تک محدود نہیں ہے۔ مغربی کنارے ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور ان کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو ان اقدامات کو دفاعی قرار دے رہا ہے، اور نیتن یاہو کی اس انوکھی لاجک پر دنیا بھر میں سخت رد عمل بڑھ رہا ہے۔ خود اسرائیل کے شہر تل ابیب میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ انسانی حقوقی تنظیمیں
اس جنگ کو نسل کشی کا نام دے رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بحران کو خوفناک قرار دیا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اربوں ڈالر کی امداد کے باوجود نتائج نظر نہیں آ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک امداد اسرائیلی چیک پوائنٹ سے ہو کر آئے گی اور ہر امدادی ٹرک پر اسرائیلی بندوق برداروں کا سایہ ہوگا تو کوئی امید کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ کیا دنیا صرف اعداد و شمار گنتی رہے گی کہ آج غزہ میں کتنے ہلاک ہوئے، کتنے زخمی ہوئے؟ عالمی ادارہ خوراک WFP کا کہنا ہے کہ 4,70,000 غزہ کے شہری قحط جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 90,000 خواتین اور بچوں کو فوری طور پر تھراپیوٹک غذائی علاج کی ضرورت ہے اور کچھ امدادی سامان تو فضا سے اس طرح گرایا جا رہا ہے کہ خیموں میں رہنے والے پورے خاندان کو موت کے منہ میں دھکیلا جا سکتا ہے۔ یہ عمل غفلت یا لاپرواہی انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے اور محفوظ اور منظم طریقے سے امداد پہنچانا ہی اصل انسانیت ہے۔